السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DLED اردو کوشچن پیپر 2022 کا کوشچن پیپر آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ آپ لوگ کی خواہش بھی تھی کہ کوشچن پیپر لائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ امتحان کے اندر کیسا سوال آتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ اس کے ذریعے ہمیں ایک اندازہ ہو جائے گا، پھر تیاری کرنے میں بھی مزہ آئے گا اور ہمیں ایک سمجھنے میں یہ بات آ جائے گی کہ سوال جو آتا ہے بہار DLED اردو کے اندر اس طریقے کا سوال آتا ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ آپ کو اردو گرامر سے آتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 کیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے آپ کو ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب اور کس شہر میں ہوئی؟ کب اور کس شہر میں ہوئی؟ دیکھیے پٹنہ 1910، لکھنؤ 1914، دہلی 1920، سمستی پور 1917۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو کہاں ہوئی ہے؟ تو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ تو 1910 میں ہوئی ہے۔ تو سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کب؟ تو 1910 میں۔ کس شہر میں ہوئی؟ تو پٹنہ میں ہوئی۔ یعنی ایک سوال کے اندر آپ کو 2 سوال پوچھا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو کون سا جملہ صحیح ہے؟ نیچے جو 4 آپشن ہے نا، اس میں بتانا ہے آپ کو کون سا جملہ صحیح ہے۔ والد صاحب آتا ہے، والد صاحب آتی ہے، والد صاحب آتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ والد صاحب آتا ہے یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے یہ جملہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ والد صاحب آتی ہیں، والد مذکر لفظ ہے، مرد ہے، آتی ہے یہ عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ والد صاحب آتے ہیں یہ جملہ صحیح ہے اس اعتبار سے کہ اس کے اندر اپنے والد صاحب کا احترام بھی ہے، ادب بھی ہے اور جملہ بھی صحیح ہے۔ تو آپشن نمبر C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے ہے سوال نمبر 3، فرار کس کا افسانہ ہے؟ سہیل عظیم آبادی، محمد محسن، قمر جہاں، شکیل اختر۔ فرار درخشاں حصہ دوم کے اندر آپ پڑھے ہوں گے کہ فرار جو ہے سید محمد کس کا ہے؟ محسن کا افسانہ ہے۔ کس کا؟ سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 4 ہے، اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں نکرہ اس کی کتنی قسمیں آپ کو بتانا ہے۔ دیکھیے 4 ہے، 5 ہے، 3 ہے، 7 ہے۔ تو اس میں نکرہ کی جو قسمیں ہیں وہ آپ کو ہے 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ آپشن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے 5 بھی بتایا ہے، بعضوں نے 6 بھی بتایا ہے، لیکن 7 ہے وہ کیا کیا ہے میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ اس کے اندر آپ کو نمبر 1 میں ہے اس میں ذات، نمبر 2 میں اس میں صفت، نمبر 3 میں اس میں کیفیت، اور نمبر 4 پہ ہے اس میں استفہام، نمبر 5 پہ ہے اس میں مصغر، اور نمبر 6 پہ اس میں مکبر، اور نمبر 7 پر اس میں تعداد۔ یہ اس میں نکرہ کی 7 قسمیں ہیں۔ بعض لوگوں نے 5 بھی بتایا ہے اور بعض لوگوں نے 10 تک گنایا ہے، تو ہمیں زیادہ اختلاف میں نہیں پڑنا ہے۔ 7 جو ہے وہ مشہور ہے، معروف ہے، تو آپشن نمبر D اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے، کون جملہ صحیح ہے؟ تم اور ہم کھائیں گے، تم اور ہم کھائے گا، تم اور ہم کھائے گی، ان میں سے کوئی نہیں۔ کون جملہ صحیح ہے بتانا ہے۔ دیکھیے تم اور ہم کھائیں گے یہ جملہ صحیح ہے، تم اور ہم کھائیں گے، تم اور ہم کھائے گا یہ جملہ صحیح نہیں، تم اور ہم کھائے گی یہ جملہ بھی صحیح نہیں۔ تو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر A ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو شاباش تم اچھے لڑکے ہو، اس جملہ میں شاباش کیا ہے؟ شاباش تم اچھے لڑکے ہو، اس جملہ میں شاباش کیا ہے؟
حروف تخصیص، حروف تحسین، حروف شرط، حروف فجائیہ۔ دیکھیے اس کے اندر جو ہے بہت گھما کے سوال پوچھا ہے۔ پہلے حروف فجائیہ کی تعریف سمجھتے ہیں۔ حروف فجائیہ وہ الفاظ یا وہ حروف جو جوش اور جذبے میں بے ساختہ زبان سے نکل جائے، یہ حروف فجائیہ کی تعریف۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتے ہیں، حروف فجائیہ وہ الفاظ یا وہ حروف جو جوش اور جذبے میں بے ساختہ یعنی بغیر اختیار کے زبان سے نکل جائے۔ جیسے آدمی کہتا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، مبارکباد۔ اچھا، حروف فجائیہ کی کئی قسمیں بنتی ہے، جیسے حروف ندا ہے، اس کے بعد خوشی و مسرت کے لیے ہے، رنج و افسوس کے لیے ہے، تعجب کے لیے ہے، تحسین و آفرین کے لیے ہے، پناہ مانگنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، حروف نفی، اقرار و ایجاب کے لیے۔ تو یہ سب جو ہے اس کی قسمیں ہیں۔ تو یہاں پہ جو حروف فجائیہ میں شاباش جو ہے یہ کیا ہے؟ شاباش آپ کو ہو جائے گا خوشی اور مسرت کے لیے، ہے نا۔ تو یہ آپشن ایسے ہو جائے گا حروف فجائیہ۔ کیا ہو جائے گا؟ حروف فجائیہ۔ آدمی شاباش کب دیتا ہے؟ جب خوشی ہوتا ہے، جب اس کے چہرے میں مسرت آتی ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آدمی اس کو شاباش دیتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ شاباش یہ حروف فجائیہ ہے، اور اس کی جو قسمیں ہیں نا خوشی اور مسرت کے لیے، اس میں سے آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے واہ واہ، شاباش، ہے کہ نہیں؟ یہ سب اس کی مثالیں بنتی ہے۔ تو آسان لفظ میں کہیں گے کہ شاباش تم اچھے لڑکے ہو، اس جملہ میں شاباش کیا ہے؟ تو یہ حروف فجائیہ ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو مولوی سید مقبول احمد صمدانی، یہ ساتھ سے ہوگا صمدانی، ٹھیک ہے، سین سے غلط لکھا ہوا۔ صمدانی کے نام خط کس نے لکھا ہے؟ ہاتھ سے لکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا رائٹنگ میں فرق آئے گا، لیکن ہمیں اس پر غور نہیں کرنا ہے۔ سید محمد محسن احمد جمال پاشا، مہدی افادی، اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان غالب نے کن کو خط لکھا تھا؟ اوپر جو نام آیا، کیا نام آیا ہے؟ مولوی سید مقبول احمد صمدانی کے نام خط لکھا۔ کس نے لکھا ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے فعل لازم، متعدی یا ناقص، یہ تینوں قسمیں کس لحاظ سے ہیں؟ فعل لازم، متعدی اور ناقص، یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ کس لحاظ سے ہیں؟ دیکھیے آپشن ہے آپ کو، معنی ہے، زمانہ ہے، اس میں الفاظ ہے۔ سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہو جائے آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی معنی کے لحاظ سے فعل لازم، فعل متعدی اور ناقص، یہ تینوں قسمیں کس لحاظ سے ہے؟ تو معنی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو مندرجہ ذیل میں حروف فجائیہ کی پہچان کیجیے۔ مرحبا، ارے واہ، اف، کاش۔ حروف فجائیہ کی باتیں ابھی آئی تھی، اب یہاں پر اس کی پہچان کرنا، اس کی مثال۔ تو دیکھیے سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی مرحبا۔ کیا ہو جائے گا؟ مرحبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ مرحبا، مبارکباد آدمی کہتا ہے نا، مرحبا آپ کا آنا، مرحبا، ہے نا۔ تو آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر کہلائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سر سید کہاں مدفون ہے؟ دہلی، علی گڑھ۔ تو سر سید احمد خان علی گڑھ میں مدفون ہوئے، کہاں ہوئے؟ دفن کہاں کر دیے گئے؟ علی گڑھ میں۔ اس کے بعد دیکھیے، شعر کی لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ دریافت کرنے، آغاز کرنے، انجام دینا، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے اس کا جو لغوی معنی، اس کو میں نے کھوجنے کی تلاش کی، لیکن کہیں پر صحیح طریقے سے ہم کو نہیں ملا، لیکن آسان لفظ میں کہیں کہ شعر کی لغوی معنی کیا ہے؟ تو شعر کے لغوی معنی دریافت کرنے کے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ دریافت کرنے کے آتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو یہ آپ کو درخشاں حصہ دوم کا سوال ہے، کیا ہے؟ چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین، سورج، مشتری، عطارد۔ تو چاند جو ہے زمین کا طواف کرتا ہے۔ کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین کا طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 13 ہے، بہت مشہور سوال ہے جو بار بار پوچھا بھی جاتا ہے۔ کیا ہے؟ خطاب، کنیت، تخلص، عرف اور لقب کون سے اسم کی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی، یا اس میں جمع کی، یا اور آپشن آ رہا ہے آپ کو، دیکھیے اس میں جمع، اس میں معرفہ، اور کیا ہے آپشن؟ دیکھیے اور ہے آپشن اس میں نکرہ، اس میں مشتق۔ تو سوال نمبر 13 جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ۔ اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں معرفہ کی جو قسمیں ہیں آپ کو 7 قسمیں ہیں۔ کیا کیا وہ گنا دیتے ہیں؟ دیکھیے، علم ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں موصول ہے، مضاف ہے، معہود ہے، اور منادہ ہے۔ تو
یہ سب جو کس کی قسمیں ہیں آپ کو اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں۔ سوال جو پوچھا گیا ہے خطاب، کنیت، تخلص اور عرف اور لقب کون سی قسمیں بنیں گی، تو یہ یعنی کون سے اسم کی قسمیں ہیں، تو اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس میں معرفہ کی قسمیں ہیں جی۔ اور تو آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو سوال نمبر 14 ہے، وہ اسم جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے اس کو کہا جاتا ہے، آپ پہلے آپشن دے رہے اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف، اس میں جامد۔ ہم آپ کو بتائے ہیں کہ وہ اسم جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے اس کو کہا جاتا ہے اس میں ظرف مکان۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں ظرف کی دو قسمیں بنتی ہے، ایک اس میں ظرف مکان، ایک اس میں ظرف زمان۔ مکان کی مثال جیسے ہو جائے گی آپ کو عیدگاہ، مسجد ہو جائے گا آپ کو، اسی طریقے سے قبرستان ہو جائے گا۔ زمان کی مثال جیسے ہو جائے گا وقت، شام، صبح، دوپہر، سحر، یہ سب ہو جائے گا۔ تو وہ اسم جو کسی جگہ کا تصور پیش کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے کہا جاتا ہے اس میں ظرف مکان کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 15 ہے، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام کیا ہے؟ یعنی ان کے ابو کا کیا نام ہے؟ سید محمد شبیر، سید محمد رشید، سید محمد بشیر، سید محمد حاتم۔ تو ڈاکٹر سید محمد محسن کے والد کا نام ہے سید محمد رشید ہے۔ آپ یہ درخشہ حصہ دوم کے اندر پڑھے ہوں گے۔ آگے دیکھیے، آگے آپ کو معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، 6، 8، 4۔ معنی کے لحاظ سے فعل کی کتنی قسمیں؟ سوال نمبر 16 جو ہے اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر کیا ہو جائے گا؟ ڈی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر ڈی، یعنی 4 قسمیں۔ 4 قسمیں کون کون ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے فعل لازم، نمبر 2 ہے فعل متعدی، نمبر 3 ہے فعل ناقص، اور نمبر 4 ہے فعل معدولہ۔ اب بعض لوگوں نے معنی کے لحاظ سے فعل کی جو قسمیں بتائی ہیں 2 بتائی ہے، اس کے اندر فعل لازم، فعل متعدی، لیکن زیادہ جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ 4 قسمیں ہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص اور فعل معدولہ۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہر ایک کی تعریف بھی بتایا جائے گا۔ تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے، ادب کی پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ کلیم الدین، ڈاکٹر عبد المغنی، سر سید احمد خان اختر اور رینوی۔ سوال نمبر 17 جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی جو ہے ادب کی پہچان کے مضمون نگار ہے، یعنی اس کے رائٹر ہے، مصنف ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 18 ہے، لفظ مضمون کے کیا معنی ہیں؟ کر کے دکھانا، باندھنا، جمع کرنا، تحریر کرنا۔ لفظ مضمون کا معنی ہے آپ کو تحریر کرنا، کسی خاص موضوع پر ہے نا جو سیر حاصل بحث ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے مضمون، یعنی کسی خاص موضوع پر جو آپ لکھتے ہیں اسی کو مضمون کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ لکھتے ہیں امتحان کے زمانے میں عید پر مضمون لکھتے ہیں، محرم پر مضمون لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزوں پر مضمون لکھتے ہیں۔ تو یہ تحریر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ لفظ مضمون کے کیا معنی ہے؟ یعنی تحریر کرنا ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیے، مضمون نگار کیسی صنف ہے؟ مضمون نگار کی جگہ مضمون نگاری کیسی صنف ہے؟ افسانوی نثری صنف، غیر افسانوی نثری صنف، آزاد صنف، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم لوگ کلاس 12 کے اندر پڑھے ہوں گے کہ کلاس 10 کے اندر کیا ہے؟ کلاس 10 کے اندر پڑھے ہوں گے کہ انشائیہ جو ہے مضمون ہی کی ایک قسم ہے، اور انشائیہ کیا ہے؟ غیر افسانوی نثری صنف ہے۔ اسی طریقے سے مضمون نگاری بھی کیا ہے؟ وہ غیر افسانوی نثری صنف ہے، افسانہ نہیں ہے بلکہ افسانہ کے علاوہ یہ ہے نا۔ تو مضمون نگاری کیسی صنف ہے؟ تو غیر افسانوی نثری صنف ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 20، بحر کے کل کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 6، 7، 8، 9۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی بحر کے کل ارکان جو ہوتے ہیں وہ 8 ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ارکان ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد آپ کو مرزا شوق کی مثنوی کون سی ہے؟ زہر عشق، گلزار نسیم، طفل حجام، غریب خانہ مصحفی۔ یہ بھی آپ کو کلاس 10 کے کتاب سے سوال پوچھا گیا ہے۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی زہر عشق جو ہے مرزا شوق لکھنوی کی یہ مثنوی ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 22 ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 22؟ کون سا جملہ صحیح ہے؟ والدہ صاحبہ آتی ہے،
والدہ صاحبہ آتی ہیں، والدہ صاحبہ آتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ والدہ صاحبہ آتی ہے یہ غلط ہے، اس لیے کہ اس میں امی کا احترام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جو صحیح جملہ ہے وہ یہ ہے والدہ صاحبہ آتی ہیں۔ تو سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 23 ہے، کیا آپ کو 23 سوال نمبر، نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ پٹنہ 1936، ضلع بجنور 1836، دہلی 1837، سمستی پور 1839۔ تو نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ پہلے جو سوال ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کو 1836 میں ہوئی ہے۔ کس ضلع میں ہوئی ہے؟ تو ضلع بجنور کے افضل گڑھ پرگنہ ہے کہ نہیں علاقے میں ہوئی ہے ان کے۔ تو نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ 1836 میں، ضلع بجنور، ٹھیک ہے۔ یہ دو سوال کا جواب دیا گیا، حالانکہ سوال ایک ہی پوچھا گیا تھا۔ ماشاءاللہ اس نے کیا صورت پائی ایسے جملے میں؟ ماشاءاللہ کیا ہے؟ حروف تخصیص، حروف تعجب، اور نیچے کیا آپشن؟ حروف فجائیہ، حروف تحسین۔ تو سوال نمبر 24 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی حروف فجائیہ، کیا ہے؟ حروف فجائیہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ حروف فجائیہ آپ کو کہلائے گا۔ حروف فجائیہ کی تعریف آپ کو بتا ہی دیے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ کا استعمال کیا گیا ہے لفظ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، مبارکباد وغیرہ، یہ سب حروف فجائیہ کی مثالیں ہیں۔ جی اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو فعل لازم، جس پہ کس فعل کو کہتے ہیں جس کا اثر کہاں تک محدود ہے، محدود رہے؟ دیکھیے آپشن آپ کو متعدی، فاعل، مفعول، اسم۔ سوال نمبر کیا تھا؟ 25 تھا۔ فعل لازم کس فعل کو کہتے ہیں اس کا اثر، یعنی جس کا اثر کہاں تک محدود رہے؟ تو فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جس کا جو اثر ہے فاعل تک محدود رہے۔ کہاں تک؟ فاعل تک محدود رہے۔ تو آپشن نمبر بی جو ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، یعنی فعل فاعل مل کر کے کام تمام ہو جائے۔ آگے دیکھیے کون سی علامت لمبا کر کے پڑھی جاتی ہے؟ تنوین، فتح، مد، جزم۔ تو دیکھیے تنوین یہ لمبا کر کے یعنی کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی، فتح بھی زبر بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، اور جزم کو بھی کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ کھینچ کے کس کو پڑھا جاتا ہے؟ تو وہ ہے مد۔ کیا ہے؟ مد کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ بات سننا رہی؟ جیسے الف لام میم، کھینچا گیا مد، تو مد کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو جب کسی لفظ میں کوئی حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے تو اس پر کون سی علامت لگتی ہے؟ دیکھیے آپشن آپ کے سامنے کیا ہے؟ آپشن آپ کے سامنے جزم ہے، تنوین ہے، تشدید ہے، مد ہے۔ تو 2 بار جزم کو نہیں پڑھا جاتا ہے، تنوین کو بھی 2 بار نہیں پڑھا جاتا، نہ مد کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، تشدید کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک پچھلے والے حرف سے ملا کر آخر جس حرف پہ یعنی تشدید اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آپشن نمبر سی یعنی تشدید کہلائے گا۔ اور تشدید کو کیا بولتے ہیں؟ تشدید کو مشدد بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مشدد بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 28 ہے، اردو ڈرامہ اور آغا حشر کس کا مضمون؟ آغا پہ مد چھٹا ہوا، آغا حشر کس کا مضمون ہے؟ عبد المغنی، محمد محسن، لطف الرحمان، سر سید۔ تو سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی پروفیسر لطف الرحمان کا یہ مضمون ہے۔ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کس کا مضمون ہے؟ تو لطف الرحمان کا یہ مضمون۔ آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29 ہے، شاعری کی اصطلاح میں غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ 2 کلمے کے سکون، وہ حرکت میں، جو حرکت میں، وہ کی جگہ جو، 2 کلمے کے سکون جو حرکت میں برابر ہونے کو ہو، ہے نا، 3 کلموں کے سکون وہ جو حرکت میں برابر ہونے کو ہو، اس کے بعد 4 کلموں کے سکون جو حرکت میں برابر ہونے کو، 5 کلموں کے سکون جو حرکت میں برابر ہونے کو، وہ کی جگہ آپ جو لے لیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 2 کلمے کے سکون جو حرکت میں برابر ہونے کو ہو۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 30 جو کہ آخری سوال ہے۔ دیکھیے جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون، تدوین، ممدود، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جزم کا دوسرا نام جو ہے وہ سکون ہے۔ کیا ہے؟ سکون ہے۔ آپ قرآن میں بھی پڑھتے ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اور اردو قواعد میں بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو جزم کا عنوانی قاعدہ میں پڑھتے ہوں گے، جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون ہے۔ ویسے امتحان میں تو آپ کو 25 سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر 30 سوالات بتائے گئے ہیں۔
جو کہ آپ کے امتحان کے لیے بہت اہم ہے، جو کہ کیا ہے آپ کے امتحان کے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں امتحان کے اندر اچھی تیاری کرنا تو آپ اس کوشچن کو بار بار پڑھیں، اس لیے کہ آپ کو اس سے ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امتحان کے اندر کیسا سوال پوچھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم لوگوں نے جو ابھی کوشچن پیپر کو پڑھا اس کا آنسر ہم نے ساتھ ہی دے رکھا ہے، وہ یہاں آپ کو آنسر ہے، یہ آنسر کی ہے جو ہم نے اپنے قلم کے ذریعے لکھا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔